میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ ہم سب بھائی بہت اچھا کماتے ہیں، بہترین کاروبار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے والدین صرف 2 قربانیاں کرتے ہیں اور باقی سب کی قربانی بھائیوں کی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ تم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پلیز یہ بھی بتا دیں کہ نصاب کیا ہے اور کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے جی، پہلے قربانی کا ذرا نصاب یاد رکھ لیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، نقد مال، مال تجارت، اضافی سامان۔ سونا، چاندی، نقد مال، سامان تجارت یا اضافی سامان، یعنی گھر میں جو اضافی سامان پڑے ہوتے ہیں۔ تو یا تو یہ سارے نصاب پورے ہیں، یا ساروں میں سے ان سب کو اگر جمع کیا جائے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، نقد بھی ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ابھی 2022 میں جو ریٹ ابھی چل رہا ہے وہ تقریباً 88,000 سے اوپر، کچھ 90,000 لے لیں، تو 88,000 کے برابر اگر یہ مالیت بنتی ہے تو پھر یہ نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ تو سونے کی نصاب پورا ہو جائے، اس پر بھی قربانی واجب، جو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ سامان تجارت ہے، ان سب کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی یعنی 88,000 کے برابر رقم بنتی ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ نقد رقم ہے، 88,000 ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ یا گھر میں اضافی چیزیں اتنی ہیں کہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو پھر 52.5 تولہ چاندی یعنی 88,000 بنتی ہیں، تو پھر بھی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یا تو سارے نصاب ہوں یا ایک بھی نصاب بھی بن جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، قربانی میں ایک بات اور آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، لیکن قربانی صدقۃ الفطر کا نصاب ذرا تھوڑا وہ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اور قربانی میں اگر گھریلو اضافی سامان اتنا ہو جو 88,000 یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس سے بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ زکوٰۃ واجب یہاں نہیں ہوتی، قربانی واجب ہے۔ اضافی سامان کون سا ہوتا ہے؟ اضافی سامان وہ کہلاتا ہے جو فضولیات ہوتے ہیں، گھر میں اضافی بسترے پڑے ہیں، کبھی ضرورت پیش نہیں آتی، کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے، خوبصورت الماری میں سجے ہوئے سامان ہوتے ہیں، پورا سال کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے، اضافی سامان میں آتے ہیں۔ گھر میں بڑا ڈش، بڑے ٹی وی، اسکرین وغیرہ پڑی ہوئے ہیں، جو لغویات ہیں، فضولیات ہیں، یہ بھی اضافی سامان میں آتے ہیں۔ تو اضافی سامان میں وہ پلاٹ بھی آتا ہے جس کا نام کے پاس کرایہ آتا ہے، ایسے پڑا ہے، نہ کسی کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، نہ خود رہتے ہیں، ایسے پڑا ہوا ہے، نہ اپنے استعمال میں ہے، نہ کسی اور کے استعمال میں کرایہ، کچھ بھی نہیں، تو یہ پلاٹ بھی اضافی مال میں آتا ہے، اور اس سے بھی پھر نصاب اگر پورا ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قربانی کا نصاب ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں صرف امی ابو کرتے ہیں قربانی، تو میرے خیال میں تو جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو یہی ہوگا کہ اگر آپ سارے بھائی سارے پیسے والدین کو دیتے ہیں، ابو کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، امی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ جیسے استعمال کریں ان کی مرضی ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی نصاب پورا نہیں ہے، تو آپ پر قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بہترین مشورہ دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر والدین کے پاس سارے پیسے جمع کر کے اتنے بنتے ہیں کہ اگر سب بھائیوں کو صاحب نصاب بنا دیا جائے تو ان سب بھائیوں کے نصاب کے برابر رقم بنتی ہے، تو میرے خیال میں اللہ کے حضور رضا حاصل کرنی چاہیے اور سب کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بڑا ثواب ہے۔ بہرحال نصاب ہی ہے، سونے چاندی نصاب اور نقد مال کا۔ ہاں ایک بات اور، یہ شاید اگر نصاب تو پورا ہے لیکن قرض ہے تو پھر یاد رکھیں قرض کو مائنس کریں گے، قرض کو مائنس کر، مثال کیا ہوگا 88,000 تو ہیں، 50,000 اس پر قرض ہے، تو قرض کو جب مائنس کریں تو پھر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔
نہیں ہے۔ ہاں قرض مائنس کیا تب بھی 88-90 ہزار کے برابر نصاب پورا ہے، باقی ہے جو 52.5 چھولا چاندی کی مقدار بنتی ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ اچھا دوسری بات، یہ جو نصاب پورا ہونے والی بات ہے یہ عید کے دنوں میں موجود ہونی چاہیے، یعنی عید الاضحیٰ کا جو دن ہے 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، ان دونوں میں نصاب ہو۔ اگر پہلے تو نصاب تھا لیکن جب عید الاضحیٰ کا دن ہے تو نصاب اڑ گیا، چھوڑ لے گی یا نقصان ہو گیا، دیوالی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔